عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں بہت شدید قسم کا ذوالفقار بامقابلہ سالار ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں ذوالفقار اور نور کے رشتے کے درمیان غلط فہمی کی اتنی بڑی دیوار کھڑی ہونے والی ہے کہ نور چاہ کر بھی اس دیوار کو گرا نہیں پائے گی۔ ناظرین، لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ نور کی زبان جہاں چلنی چاہیے وہاں اسے بالکل چپ لگ جاتی ہے، اور جہاں اسے چپ رہنا چاہیے وہاں اس کی زبان آخر ٹر ٹر کیوں چلتی ہے۔ اب گھر میں اتنا بڑا سین کریٹ ہوتا ہے جب ذوالفقار سالار پہ اپنی بندوق تان لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نور کے ساتھ ساتھ انجم بیگم بھی پینک ہو جاتی ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ذوالفقار نور کو وہیں چھوڑ کے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ سالار ٹھیک کہہ رہا ہے، نور آج بھی اسی سے محبت کرتی ہے۔ اب یہاں پر نور آخر کیوں چپ رہی؟ اس نے انجم بیگم کو بتایا کیوں نہیں کہ سالار نے کس طرح زبردستی میرے ہاتھ پکڑ کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، جو کہ ذوالفقار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ آپ کے بیٹے نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی۔ نور کو یہ بات انجم بیگم کو بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال نور یہاں پہ بالکل چپ سادھ لیتی ہے، انجم بیگم کو کچھ بھی نہیں بتاتی، جبکہ سالار یہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ذوالفقار کو صرف اس لیے مجھ پر غصہ ہے اور مجھ سے حسد محسوس ہوتا ہے کہ میں نور کا سابقہ شوہر ہوں۔ خیر، اب ذوالفقار جب واپس جاتا ہے تو اسے ایک پل چین نہیں آتا، یہ سوچ سوچ کے اسے اذیت محسوس ہوتی ہے کہ نور اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ ذوالفقار تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہو، لیکن اروشما جب سالار اور نور کی آدھی سچائی پر مبنی ویڈیو بنا کر ذوالفقار کو بھیجتی ہے، جہاں سالار نور کے ہاتھ پکڑ کے ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اروشما اتنی ویڈیو تو ریکارڈ کر لیتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جب نور سالار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرتی ہے اور اپنے راستے میں آنے سے منع کرتی ہے، اروشما یہ چیز ریکارڈ نہیں کرتی۔ ذوالفقار کو ویڈیو بھیجنے کے بعد کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو سنبھالو، اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرا اور سالار کا رشتہ ختم کر کے وہ ایک دفعہ پھر سالار کو حاصل کر لے گی تو ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اب جناب یہاں پر تو ذوالفقار کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور یہ جو اروشما نے ویڈیو بھیجی ہے، یعنی میرے جاتے ساتھ ہی نور کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ میں اس سے ناراض ہو کے گھر سے نکل آیا، بلکہ اسے تو شاید یہی موقع چاہیے تھا، اور وہ وہاں سالار کے ساتھ خوش ہے۔ خیر جی، اب نور جب بار بار ذوالفقار کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کال نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن سگنل ڈاؤن ہونے تھے اور پھر طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ذوالفقار شاہ کا دل رو رہا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ اتفاق سے نور کی کال بالآخر مل جاتی ہے، ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے ذوالفقار شاہ، جبکہ ذوالفقار شاہ نور سے کہتا ہے کہ اگر تم نے آنا ہے تو خود ہی آ جاؤ۔ اب جناب نور اس طوفانی بارش میں کیب کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث کوئی بھی کیب بک نہیں ہوتی، اور نور بھی گھر میں انتظار کرنے کی بجائے سین کریٹ کرنے کے لیے چھاتا لیتی ہے اور پیدل ہی اس بارش میں گھر سے نکل پڑتی ہے۔ اور حسین اتفاق دیکھیں کہ عین اسی وقت سالار مرتضیٰ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ نور کو یوں بارش میں اکیلے کھڑے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی چھتری کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نور سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اب نور تو انکار کرتی ہے، لیکن جب سالار انجم بیگم سے کال پر بات کرواتا ہے اور انجم بیگم نور کو تلقین کرتی ہیں کہ تمہیں سالار کے ساتھ ہی گھر چلے جانا چاہیے، یہاں پر مجھے انجم بیگم کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چلو انجم کو نور کی عزت کا کوئی خیال نہیں، کم سے کم اسے یہ تو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے اکلوتے بیٹے پہ ذوالفقار شاہ نے بندوق تان رکھی تھی، اور وہ یہاں سے غصے میں گیا تھا، اور غصہ بھی سارا اسے سالار پر ہی تھا۔ تو انجم بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک دفعہ پھر ذوالفقار شاہ کے گھر تک کیوں بھیج رہی ہیں؟ کیا اسے یہ احساس نہیں کہ ذوالفقار شاہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ نور سے کہتی کہ تم سالار کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤ، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ نور سے کہتی کہ تم سالار کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ، اور انجم بیگم خود ڈرائیور کے ساتھ جا کے نور کو اس کے گھر چھوڑ کے آتی تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن پھر کہانی میں مزہ کیسے آتا اور ٹویسٹ کیسے آتے۔ خیر جناب، اس سے پہلے کہ نور اور سالار وہاں سے گھر کے لیے نکلیں، اتفاق سے ذوالفقار شاہ ہی اس طرف آ جاتا ہے۔ سالار اور نور کو ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑا دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔
نور ذوالفقار شاہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ذوالفقار شاہ نور کو دھتکارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا اور گھر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نور یہاں پر سالار کی منت کرتی ہے کہ پلیز مجھے گھر لے چلو، لیکن جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو ذوالفقار شاہ نور کو گھر کے اندر داخل ہونے سے صاف منع کر دیتا ہے اور دروازے سے ہی اسے دھتکار کے واپس بھیج دیتا ہے۔ اب نور کو چاروں ناچار سالار کے ساتھ گھر واپس آنا پڑتا ہے اور اسے گھر واپس آتا دیکھ کر ارشما کو بھی حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور پھپھو بھی پریشان ہو کے سالار سے کہتی ہے کہ نور تمہارے ساتھ واپس کیوں آئی ہے، جس پہ سالار مرتضیٰ جھوٹ موٹ کی پریشانی اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے ماں سے کہتا ہے کہ مام، ذوالفقار شاہ نے نور کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اب ارشما کو تو شدید غصہ آتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ آگ لگانے میں تو اس نے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ بہرحال نور سے کہتی ہے کہ یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے نور تو خیر روتے ہوئے اپنی پھپھو کے گلے لگ جاتی ہے، جبکہ سالار جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو ارشما، جسے اپنے شوہر کے اس سارے گھناؤنے کھیل کا اچھے سے علم ہے، کمرے میں جا کر کہتی ہے کہ تمہیں اب نور کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، چھوڑ دو اس کا پیچھا، اب وہ ذوالفقار شاہ کے نکاح میں ہے۔ جس پہ سالار ارشما سے کہتا ہے کہ یہ مت بھولو کہ سب سے پہلے نور سالار مرتضیٰ کے نکاح میں تھی، جب میں نے اسے طلاق دی اس کے بعد جا کے اس نے ذوالفقار شاہ سے نکاح کیا، ورنہ اس ذوالفقار شاہ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ سالار مرتضیٰ کی ناک کے نیچے سے وہ نور کو لے جاتا۔ تو ارشما سالار کی یہ باتیں سننے کے بعد اسے کہتی ہے کہ تمہیں اب افسوس ہو رہا ہے نور کو چھوڑنے کا۔ خیر دوسری طرف ذوالفقار کی ماں کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ذوالفقار نے نور کو گھر داخل ہونے سے منع کر دیا تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ ذوالفقار کو سمجھانے جاتی ہے کہ تم نور کے ساتھ غلط کر رہے ہو، جس پہ ذوالفقار شاہ جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سالار کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا اور غصے میں مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ لیکن یہاں پر ذوالفقار شاہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ پہلے بھی تم نے نور پر شک کیا تھا اور تمہارا شک غلط نکلا تھا، اور تم ایک بار پھر غصے میں آ کر اس پر شک کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، کیونکہ تمہارے اسی غصے کی وجہ سے ہی تو تم نے حور کو کھویا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غصے کی وجہ سے تم نور کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ اب اپنی ماں کی بات سن کے ذوالفقار شاہ کا دل فوراً ہی پگھل جاتا ہے اور وہ نور کو منانے اس کی پھپھو کے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو منظر ذوالفقار شاہ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے ناظرین کہ شاید ذوالفقار شاہ آن دا سپاٹ ہی اپنا رشتہ نور سے ختم کر دے، کیونکہ اتفاق سے سالار مرتضیٰ جو نور کو جھوٹ موٹ کی سمپتھی دینے اس کے کمرے میں پہنچا ہوا تھا، جبکہ نور اس کی تذلیل کر کے اسے کمرے سے نکل جانے کا کہتی ہے، لیکن سالار جیسے ہی سامنے سے ذوالفقار کو گھر کے اندر انٹر ہوتے دیکھتا ہے تو یوں شو کراتا ہے جیسے وہ اور نور پتہ نہیں آپس میں کیا ہی کر رہے تھے۔ اب ذوالفقار شاہ جب سالار کو نور کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور سالار ڈھٹائی سے جواب دیتا ہے کہ کمال ہے، یہ میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی جاؤں۔ لیکن ذوالفقار کا غصہ شدید تر ہو جاتا ہے، سالار مرتضیٰ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اعتراض ہے مجھے، تم اس وقت میری بیوی کے کمرے سے نکل رہے ہو، جس پہ ظاہر ہے کہ سالار کچھ ایسا ہی کہنے والا ہے کہ ذوالفقار کو لگے کہ جیسے نور نے خود سالار کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، جس کے بعد ذوالفقار شاہ غصے، نفرت، افسوس کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے نور کے کمرے میں داخل ہوگا، اور نور یوں اچانک ذوالفقار شاہ کو وہاں دیکھ کر حیران پریشان ہو جائے گی، جبکہ ذوالفقار شاہ نور سے کہے گا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا نور، ایک یقین تھا جو آج ٹوٹ گیا، اور اب بہت جلد ہمارا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر ذوالفقار ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح واپس اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ نور ذوالفقار کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ذوالفقار اس بار کوئی انتہائی فیصلہ لینے والا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا یہ غلط فہمی فائنلی ذوالفقار اور نور کا رشتہ ختم کر دے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔